اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام۔ سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ مفاعیل خمسہ کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مفعول لہو کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، مختصر سا سبق ہے اور بہت ہی آسان سبق ہے۔ فصل: المفعول لہو هو اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ وینصب بتقدیر اللام نحو ضربتہ تادیبا ای للتادیب وقعت عن الحرب جبنا ای للجبن وعند الزجاج هو مصدر تقدیرہ ادبتہ تادیبا وجبنت جبنا۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور جو اس سے پہلے ہوتا ہے وہ واقع ہوتا ہے، اور یہ منصوب ہوتا ہے لام کو مقدر ماننے کے ساتھ، جیسے ضربتہ تادیبا یعنی للتادیبی، اور وقعت عن الحرب جبنا ای للجبنی۔ اور امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مصدر ہوتا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی: ادبتہ تادیبا وجبنت جبنا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہاں سے مفعول لہو کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مفعول لہو وہ مفعول ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اس سے پہلے فعل ہوتا ہے وہ فعل وجود کے اندر آتا ہے، یعنی فاعل وہ فعل جو سر انجام دیتا ہے وہ اسی مفعول کی وجہ سے فاعل وہ کام کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ مثالیں ہیں: ضربتہ تادیبا، میں نے مارا اس کو، تادیبا اب یہ اس کا مفعول ہے، ادب سکھانے کے لیے، یعنی مارنے والا جو فعل سر انجام دیا گیا تھا اس کا مقصد، اس کی وجہ، اس کی غرض کیا تھی؟ وہ اس کی غرض اور مقصد اور وجہ تھی ادب سکھانا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں: وقعت عن الحرب جبنا، میں بیٹھ گیا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے، یعنی جو میں نے جنگ کے اندر شرکت نہیں کی ہے، اس شرکت نہ کرنے کی وجہ سبب کیا تھی؟ وہ سبب وجہ تھی بزدلی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فاعل جو فعل سر انجام دیتا ہے وہ جس مقصد اور جس غرض کے لیے فعل سر انجام دیتا ہے اس مقصد، اس غرض کو مفعول لہو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ نے سمجھنی ہے کہ یہاں پر لام مقدر ہوتا ہے، لام حرف جر، جس طریقے سے آپ نے مفعول فی کے اندر پڑھا تھا کہ وہاں پر فی حرف جر مقدر ہوتا ہے، اسی طریقے سے مفعول لہو میں لام حرف جر مقدر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے پہلے تھوڑی سی عبارت دیکھ لیں، پھر آگے سے اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں۔ فرات مفعول لہو وہ اسم ہے ما لاجلہ، جس کی وجہ سے، اس میں جو ہی ضمیر ہے یہ اس ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اس اسم کی وجہ سے یقع واقع ہوتا ہے فعل مذکور۔ یہ جو فعل مذکور ہے یہ موصوف صفت مل کر یقع کا فاعل بن رہا ہے، قبلہ اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس ما کی طرف۔ تو اسے فرما رہے ہیں کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہوتا ہے۔ کون سا فعل؟ المذکور قبلہ، وہ فعل جو اس مفعول لہو سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مفعول لہو ہے یہ منصوب ہوتا ہے لام کو مقدر ماننے کے ساتھ۔ اصل اس میں یہ تھا کہ لام موجود ہوتا ہے، اگر لام موجود ہو تو لام حرف جر ہے، لام حرف جر کا تقاضا یہ ہے کہ آگے اسم کے اوپر جر آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں پر لام کو مقدر کر دیا جاتا ہے، محذوف کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مفعول لہو بنا کر، منصوب بنا کر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے ضربتہ تادیبا، اصل میں تھا ضربتہ للتادیبی، تو لام حرف جر تھا، اس کو حذف کر کے پھر اس کو تادیب کو منصوب مفعول بنا کر ذکر کر دیا۔ اور اسی طریقے سے قعدت عن الحرب جبنا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، قعدت عن الحرب للجبنی، یہ لام حرف جر تھا، اس لام حرف جر کو حذف کر کے جبن کو ہم نے مفعول بنا کر ذکر کر دیا۔ یہ تو مسئلہ ہے جمہور حضرات کے نزدیک۔ وعند الزجاج، یہاں سے امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف ہے مفعول لہو کے بارے میں وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مفعول لہو کوئی قسم ہے ہی نہیں، تو ان کے نزدیک یہ کوئی مفعول نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مفعول لہو آپ نے بنایا ہے یہ در حقیقت مفعول لہو نہیں ہے بلکہ مفعول مطلق ہی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مفعول مطلق کی دو قسمیں ہوتی ہیں،
ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کے اندر موجود ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جو لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو آپ نے مفعول لہو بنایا ہے یہ اصل میں مفعول مطلق ہی ہے۔ یہاں پر اس میں آپ یہ والی بات کریں کہ اس کا جو فعل ہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ محذوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ والی عبارت ہے نا، ضربتہ تعدیباً، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ضربتہ علیحدہ ہے اور اصل میں یہ جو تعدیباً ہے یہ مفعول مطلق ہے، ادبتہ تعدیباً، میں نے اس کو ادب سکھایا، ادب سکھانا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے نا، کاتو عن الحرب جبنن، حضرت فرمانے یہ جو جبنن ہے یہ مفعول مطلق ہے، اصل میں یہاں پہ اس کا فعل محذوف ہے، جبنت جبنن۔ تو یہ امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ جمہور حضرات کا ہی ہے کہ مفعول لہو الگ سے باقاعدہ قسم ہے۔ اسی عبارت کو دیکھ لیں، امام زجاج فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہوتا ہے، مصدر سے مراد یہاں پہ مفعول مطلق ہوتا ہے، کیونکہ مفعول مطلق آپ نے پڑھ لیا کہ وہ مصدر ہی ہوتا ہے۔ تقدیر ہو، اصل تقدیر عبارت اس طریقے سے ہوتی ہے، ادبتہ تعدیباً، اس میں ایسے ہوگا نا، ادبتہ بالضرب تعدیباً وجبنت عن الحرب جبنن۔ تو یہ امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہاں تک مفعول لہو مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا شروع کریں گے۔